سرکل نیوز کے سننے والوں کو ورشات کو بخیرت۔ خاران میں بھاگ کر شادی کے خواہش مند لڑکا لڑکی سمیت 3 افراد بے دردی سے قتل۔ کلات گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد زخمی۔ ایران میں اخلاقی پولیس کی واپسی لیکن جبری اقدامات کی افادیت پر سوالیہ نشان۔ سوڈان دارفور میں راکٹ حملوں میں 16 شہری ہلاک۔ سوڈان میں بحران شدت اختیار کر گیا، موسیقار بھوک سے مر گیا۔ منگوچر میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ایک بار پھر احتجاج، سڑک بلاک۔ مراکش میں تارکین وطن کی کشتی کو حادثہ، 6 جاں بحق۔ بندر عباس میں میونسپلٹی کے اجلاس میں بلوچی لباس پہننے پر پابندی۔ بلوچستان واشک کے نوجوان آرٹسٹوں کا کارنامہ۔ تم کے علاقے گومازی میں رات گئے پاکستان آرمی نے بلوچ چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ایک گھر پر دھاوا بول دیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق پاکستان آرمی نے گزشتہ شب 1 بجے مقامی آبادی میں گھس کر ایک گھر پر حملہ کیا جہاں ایک بلوچ نوجوان راشد ولد جلیل کو اغوا کر کے جبراً لاپتہ کر دیا گیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق لاپتہ کیے جانے والے راشد ولد جلیل گومازی ہی کا رہائشی نوجوان ہے جو سرحدوں پر کاروبار سے منسلک محنت اور مزدوری کرتا ہے۔ نام نہاد غیرت کے نام پر ڈیتھ اسکواڈ کے ہاتھوں لڑکا لڑکی سمیت 3 افراد قتل، لاشیں نامعلوم مقام پر دفنا دی گئیں۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق بھاگ کر شادی کرنے کے الزام پر ریاستی اعلی کار ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ شاہد ملا زئی نے 3 افراد کو متعدد دن حراست میں رکھنے کے بعد قتل کروا دیا اور لاشیں واشک کے ریگستانی علاقے کمبر میں دفنائی گئیں۔ ذرائع کے مطابق مقتولین میں بھاگ کر شادی کرنے والا ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی کے علاوہ ایک اور لڑکا جو کہ ابتدائی معلومات کے مطابق ان کا سہولت کار اور رشتہ دار ظاہر ہوتا ہے شامل ہیں۔ مقتولین میں ایک کا تعلق خاران کے علاقے قلی کشمیر سے بتایا جا رہا ہے۔ خاص ذرائع نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل پسند کی شادی کرنے کی خواہش کے لیے ایک لڑکا اور لڑکی بھاگ کر تفتان چلے گئے۔ اس دوران شاہد ملا زئی اور دیگر کی موجودگی میں خاران میں حافظ افضل کمبروالا کے گھر میں میٹنگ بلائی گئی۔ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ کسی طرح سے لڑکے اور لڑکی کو تفتان سے واپس لا کر ان کا خاتمہ کیا جائے۔ ذرائع نے بتایا کہ اس کے بعد حافظ افضل کمبروالے نے لڑکے سے رابطہ کر کے اس سے کہا کہ وہ لڑکی کو لے کے واپس آ جائے۔ حافظ افضل نے وعدہ کیا کہ اس کی ذمہ داری پر دونوں کا نکاح کرایا جائے گا، تاہم اس لڑکے نے جواب دیا کہ وہ دونوں کورٹ میرج کرنے کے بعد ہی واپس آئیں گے۔ بعض ذرائع کے مطابق شاہد ملا زئی کے کہنے پر حافظ افضل نے انہیں دھوکے سے بلایا اور شاہد کے حوالے کر دیا، جبکہ یہ بھی خدشہ ہے کہ انہیں وہاں سے اغوا کر کے لایا گیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے تاحال کوئی مصدقہ معلومات نہیں موصول ہوئیں۔ لڑکا اور لڑکی کے علاوہ ایک اور شخص جسے لڑکے کا دوست اور سہولت کار بتایا جا رہا ہے، تینوں کو متعدد دن شاہد ملا زئی نے خاران میں اپنی حراست میں رکھا۔ اطلاعات کے مطابق اس واقعے کے متعلق واشک اور خاران انتظامیہ کو پہلے سے علم تھا، لیکن اس کے باوجود دانستہ طور پر کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ اس حوالے سے یہ بھی واضح رہے کہ واشک میں اپنے طرز کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ذرائع نے مزید انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ دوران حراست ان پر شدید تشدد کے بعد انہیں واشک سے متصل ریگستانی علاقہ کمبر میں قتل کر کے تینوں کی لاشوں کو خفیہ طور پر دفنا دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ منیر ملا زئی کے بعد ریاستی ایجنسیوں نے خاران میں اپنے اعلی کار شاہد ملا زئی کو اسپانسر کیا ہوا ہے۔ مذکورہ کارندے نے پاکستانی فوج کی چمچہ گیری کے عوض اور ملا زئی قبیلے کے چند سادہ لوگوں کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر خود کو قبیلے کا نام نہاد سربراہ مقرر کیا۔ شاہد ملا زئی نے ملا زئی قبیلے کے متعدد نوجوانوں کو تحریک سے سرنڈر کروانے کے بعد مختلف طریقوں سے بلیک میل کر کے ریاستی اداروں کے لیے جاسوسی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔
ریاستی دلال شاہد ملازئی نے ملازئی قبیلے کے درجنوں شریف النفس خاندان کے افراد کو ذاتی دشمنی کی بنیاد پر MI اور دوسرے خفیہ اداروں کے ہاتھوں شہید اور لاپتہ کروایا۔ ریاستی پشت پناہی، قبائلی سربراہی اور مذہبی لبادے کی آڑ میں وہ اپنے کرائے کے جتوں کے ہمراہ بدکاری، مخبری، چوری اور ڈکیتی کے علاوہ تمام قوم اور سماج دشمن سرگرمیوں میں برملا ملوث ہے۔ کلات میں قومی شاہراہ سنگداس کے مقام پر گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر کلات پولیس کے ASI عبدالسلام اور دیگر اہلکاروں کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو DHQ ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں پر زخمیوں کو طبی امداد دی گئی۔ واقعہ میں زخمیوں کی شناخت کمیسہ خان، ولد پیر محمد، منظور احمد، سکنہ شیشہ ڈگار، حال توتک سے ہوئی ہے۔ ایران نے گزشتہ اتوار کو اپنی اخلاقی پولیس کو دوبارہ فعال کرنے اور اس کے شہروں میں گشت کا اعلان کیا تھا۔ اخلاقی پولیس گزشتہ سال ستمبر میں کرد خاتون مہیسہ امینی کی حراست کے دوران موت کے بعد سے گزشتہ کئی ماہ کے دوران غیر فعال رہی ہے۔ تہران میں اخلاقی پولیس نے 22 سالہ مہیسہ امینی خاتون کے لیے سخت ضابطہ لباس کی مبینہ خلاف ورزی کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور اس کے 3 روز بعد پولیس کی حراست میں ہی اس دوشیزہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ ان کی موت کے رد عمل میں کئی مہینے تک ایران میں مظاہرے جاری رہے تھے اور یہ احتجاجی تحریک حکومت کا تختہ الٹنے کے مطالبات میں تبدیل ہو گئی تھی۔ کسی قیادت کے بغیر یہ احتجاجی تحریک ایران میں انقلاب کے بعد 4 دہائیوں پر محیط ایرانی حکومت کے لیے سب سے اہم چیلنجوں میں سے ایک تھی۔ مہیسہ امینی کی موت کے بعد اخلاقی پولیس کی بدنام زمانہ سفید اور سبز گاڑیاں ایران کی سڑکوں سے غائب ہو گئی تھیں۔ ایک موقع پر بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں ایران کی جانب سے اخلاقی پولیس کو ختم کرنے کے بارے میں اطلاعات بھی سامنے آئی تھیں، لیکن یہ غلط ثابت ہوئیں۔ واضح رہے کہ ایران میں 1979 کے انقلاب کے فوراً بعد حجاب کو خواتین کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا تھا اور ایران کے شیعہ مذہبی حکمرانوں نے اسے اپنے لیے ایک سرخ لکیر قرار دیا تھا اور یہ آج بھی موجود ہے۔ یونیورسٹی آف ٹینیسی میں پولیٹیکل سائنس کے اسسٹنٹ پروفیسر سعید گرکر اس بارے میں کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران 3 بنیادی ستونوں پر قائم ہے: اخلاقی پولیس کاری، جس میں لازمی حجاب کے قانون کا نفاذ بھی شامل ہے، یہود دشمنی اور امریکہ مخالفت۔ انہوں نے العربیہ کو بتایا کہ حکومت ان 3 ستونوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ سوڈان کے مغربی علاقے دارفور میں متحرک فورسز کے درمیان راکٹ حملوں میں 16 شہری ہلاک ہو گئے۔ مقامی وکلاء یونین نے ہفتے کے روز کہا کہ جنوبی دارفور کے ریاستی دارالحکومت نیالا میں فوج اور سریع الحرکت فورسز RSF کے درمیان راکٹ باری کے تبادلے میں 16 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک شخص ہمسایہ ریاست میں سنائپر فائر سے ہلاک ہوا۔ پڑوسی ملک تشاد چاڈ کے قریب ریاست مغربی دارفور کے دارالحکومت الجنینہ میں سنائپر مبینہ طور پر لڑائی شروع ہونے کے بعد سے چھتوں سے رہائشیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اس ریاست سے ہزاروں رہائشی سرحد پار نقل مکانی کر چکے ہیں۔ سن 2000 کی دہائی کے اوائل میں پہلے ہی وحشیانہ تنازعات سے تباہ حال وسیع علاقے دارفور میں اپریل کے وسط میں سوڈان کے حریف جرنیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہونے کے بعد سے بدترین تشدد دیکھنے میں آیا ہے۔ سوڈان میں متحرک فورسز کے درمیان یہ نئی لڑائی 15 اپریل کو دارالحکومت خرطوم سے شروع ہوئی تھی اور اسی ماہ کے آخر میں دارفور تک پھیل گئی۔ سوڈانی فوج کے سربراہ جنرل عبدالفاتح البرہان کی وفادار فورسز ان کے ساتھ نائب محمد حمدان دکلو کے زیر کمان نیم فوجی دستوں RSF کے خلاف جنگ آزما ہیں۔ RSF کے مضبوط گڑھ دارفور میں لڑائی حال ہی میں الجنینیا میں وحشیانہ جھڑپوں کے بعد نیالا کے ارد گرد مرکوز ہے، جہاں اقوام متحدہ نے مظالم کی اطلاعات دی ہیں۔ خرطوم اور اس کے آس پاس بھی لڑائی جاری ہے۔ مقامی لوگوں نے ہفتے کے روز بتایا
کہ فوج نے دارالحکومت کے جنوب میں واقع ریاست الجزائر کے شمال میں واقع دیہات پر پہلا فضائی حملہ کیا ہے۔ سوڈان میں بہنے والے دریائے سفید نیل اور نیلا نیل کے دو آبے کی زرخیز زمین میں اب جنگ کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے 33 لاکھ افراد میں سے کئی لاکھ افراد عارضی طور پر قیام پذیر ہیں۔ اگر لڑائی الجزائر تک پھیل جاتی ہے تو وہ دوبارہ جانیں بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کرنے پہ مجبور ہو سکتے ہیں۔ ان کی مدد کرنے والے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے کارکنوں کو بھی وہاں سے نکلنا پڑے گا، لیکن وہ اپنے کاموں کو منتقل کرنے میں بہت سے افسرشاہی چیلنجوں سے ڈرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ متحارب فریقین اب میدان جنگ کو وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ ICG تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ جنگ کے ابتدائی دنوں سے ہی خرطوم میں RSF کی بالادستی رہی ہے، لیکن یہ بدتری مزید واضح ہوتی جا رہی ہے۔ ICG نے کہا کہ فوج نے 15 جولائی کو شمالی خرطوم میں ایک بڑی کارروائی کا آغاز کیا تھا، جس میں پورے مضافاتی علاقوں کو فضائی حملوں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا، لیکن وہ حیرت انگیز طور پر ناکام رہی۔ سریع الحرکت فورسز جنگجوؤں اور ہتھیاروں کی مسلسل ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے دارفور اور خرطوم کے درمیان واقع شاہراہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دریں اثنا جنرل برہان اور دکلو دونوں کے سعودی عرب میں نمائندے ہیں، جہاں اصولی طور پر جنگ بندی کے مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن جمعہ کو خرطوم میں حکومت نے جنگ بندی کے بارے میں کسی بھی معلومات کی تردید کی تھی۔ دوسری طرف عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سوڈان میں اس وقت غم و الم کی کیفیت طاری ہو گئی جب موسیقار خالد سنہوری کے بھوک کی وجہ سے انتقال کی خبر آئی۔ سوڈان میں فوج اور سریع الحرکت فورسز کے درمیان جاری لڑائی ملک میں خوراک کا بحران شدید کرتی جا رہی ہے۔ موسیقار خالد سنہوری کئی روز سے اپنے گھر میں تھے اور کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ ان کے قریبی لوگوں نے بتایا کہ ان کے بھائی کو انہیں گھر کے باہر عوامی نقل و حمل کے لیے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دارالحکومت کے بہت سے رہائشی بھی اپنے ساتھ پیش آنے والے اسی خطرہ سے دوچار ہیں۔ دکانوں کی بندش اور پیسوں کے شدید بحران کے باعث لوگوں کے لیے خوراک کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خرطوم میں سماجی ترقی کے وزیر صدیق فرینی نے بتایا کہ خرطوم کے شہریوں کو فوری مدد کی ضرورت ہے، حالانکہ خوراک کا مطالبہ کرنے والوں کی آواز بہت کم ہے۔ فاقہ کشی کے بارے میں بات کرنا مبالغہ آرائی نہیں، کیونکہ دارالحکومت اس وقت خوراک کی شدید قلت سے دوچار ہے۔ خوراک کی قلت کی وجہ دکانوں کی بندش اور دکانوں میں ہونے والی لوٹ مار ہے۔ بہت سے ملازمین کے پاس روٹی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ حکومت 3 ماہ سے زیادہ عرصے سے اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے سے قاصر ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اجناس اور کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنے والی فیکٹریوں پر بھی بمباری کی گئی۔ اسی طرح کئی واقعات میں ایسی فیکٹریوں میں لوٹ مار بھی کی گئی ہے۔ منگوچر میں لاپتہ افراد کے لواحقین کا کوئٹہ کراچی شاہراہ پر احتجاجی دھرنا۔ ہفتہ کو صبح 8 بجے بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین نے کوئٹہ کراچی شاہراہ کو منگوچر بازار کے قریب بند کر کے دھرنا دیا۔ لواحقین شاہان بلوچ، نوید بلوچ، کفایت اللہ نیچاری اور قذافی نیچاری کی بحفاظت بازیابی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے پیاروں کو برسوں قبل مختلف علاقوں سے لاپتہ کیا گیا، جس کے حوالے سے ہم نے ہر جگہ معلومات حاصل کی، لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ ہم مجبور ہو کر احتجاجاً سڑکوں پر نکلے ہیں اور اپنے پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور تمام بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کلات فدا بلوچ، اسسٹنٹ کمشنر منگوچر محمد حنیف نورزئی نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور اپنے تعاون کی یقین دہانی پر 9 گھنٹوں بعد احتجاج ختم کروا دیا۔ مراکش میں کشتی ڈوبنے سے 6 پناہ گزین ہلاک۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مراکش میں کشتی ڈوبنے کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ واقعہ جمعے کے روز پیش آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مراکش کی سمندری حدود کے قریب کشتی کو حادثہ پتھروں سے ٹکرانے کی وجہ سے پیش آیا۔
کشتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، پتھروں سے جا ٹکرائی، جس کے نتیجے میں کشتی میں شگاف پڑ گیا اور کشتی پانی میں ڈوب گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کشتی میں 54 افراد سوار تھے جو حادثہ پیش آنے کی وجہ سے ڈوب گئے۔ کشتی میں سوار 48 افراد کو بچا لیا گیا جبکہ 6 افراد بدقسمتی سے ہلاک ہو گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے لاشوں کو ریسکیو کرنے سرچ آپریشن جاری ہے۔ بندر عباس میں صوبہ ہرمزگان سابقہ بلوچ علاقہ میونسپلٹی کے اجلاس میں مختلف ہیلوں اور بہانوں اور بلوچ عوام کو ہراساں کرنے کے لیے اس شہر میں بلوچی لباس پہننے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس اجلاس میں ہرمزگان کونسل کے عہدیداروں نے اعلان کیا کہ بندر عباس شہر میں بلوچ عوام کی جانب سے بلوچی لباس پہننا قابل قبول نہیں اور اس کی روک تھام کی جانی چاہیے۔ بلوچی لباس پہننے سے روکنے کے لیے میسج اور IRGC کے تمام اداروں کو اعلان کیا گیا ہے کہ وہ بلوچی لباس پہننے والے بلوچوں کو افغان شہری ہونے کے بہانے ہراساں کریں تاکہ وہ بلوچی لباس پہننے سے گریز کریں۔ دراصل یہ منصوبہ قابض ایرانی حکومت کی جانب سے نافذ کیا جا رہا ہے، جبکہ حالیہ برسوں میں یہ کارروائی یزد، کرمان، شیراز وغیرہ شہروں میں بھی ہوئی تھی اور بلوچی لباس میں بلوچ عوام کو ہراساں کیا جا رہا تھا۔ بلوچستان کے پسماندہ ترین ضلع واشق سے تعلق رکھنے والے 2 نوجوان آرٹسٹ فراز نسیم اور ساجن لالا نے 3 دن کی کوششوں کے بعد پتھروں سے بلوچستان کے مشہور اور نامور گلوکار استاد نور خان بزنجو مرحوم کا دلکش اور ایک خوبصورت آرٹ بنایا۔ آرٹ کو جاڈو کے زرخ پتھروں سے بنایا گیا۔ حالانکہ وسائل نہ ہونے کے باوجود کم مدت میں اس طرح کا آرٹ بنانا ایک قابل تحسین عمل ہے۔ ایسے نوجوان آرٹسٹ ہمارا سرمایہ ہیں۔ واشق کے سماجی حلقوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ واشق کے ان نوجوان آرٹسٹوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کر کے ضلع واشق جیسے پسماندہ ترین علاقے میں ایسے باصلاحیت نوجوانوں کی حکومتی سطح پر مدد اور حوصلہ افزائی کریں جو مستقبل میں اپنے علاقے اور صوبے کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دی بلوچ سرکل کی نیوز ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے۔ ہمیں سننے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔